السلام علیکم، لائیو ود عادل شاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان۔ آئی ایم ایف سے ملنے والے 7 ارب ڈالرز کے قرض پروگرام کا پہلا ریویو رواں ماہ کے آخر میں ہوگا، جس کے لیے پاکستان نے آئی ایم ایف کی اہم شرائط پوری کرنے میں کامیاب رہا ہے، جس میں ایگریکلچر ٹیکس بھی شامل ہے۔ ابتدائی 6 ماہ میں 2900 ارب روپے کے ہدف کے مقابلے میں پرائمری سرپلس 3600 ارب تک پہنچ چکا ہے، اور اس کے علاوہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جی ڈی پی کے 1% یعنی 3 سے 6 تک رہنے کی آئی ایم ایف نے پیش گوئی کی تھی، جبکہ اس کے برعکس ابتدائی 6 ماہ میں 1.2 ارب ڈالرز کا سرپلس ہوا۔ برآمدات میں 7% اضافہ ہوا، جبکہ آئی ایم ایف نے صرف 2% اضافے کی توقع ظاہر کی تھی۔ ترسیلات زر میں 33% کا اضافہ ہوا، درآمدات کے لگائے گئے اندازے سے بھی 2% جو ہے وہ کم رہیں۔ اسی طرح مہنگائی اور شرح سود میں کمی، جبکہ ٹیکس آمدنی میں اضافہ بھی پاکستانی معیشت کے لیے نیک شگون کہا جا سکتا ہے، لیکن شرح نمو میں کمی، مالیاتی کھاتوں کا بحران اور قرضوں کی ادائیگی کا بڑھتا ہوا دباؤ اب بھی معیشت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، اور یہ سارے معاملات آئی ایم ایف کے رواں ماہ کے آخر میں ہونے والے ریویو میں ضروری ڈسکس ہوں گے۔ لیکن اس ریویو سے پہلے آئی ایم ایف کا مشن مختلف امور کا جائزہ لینے کے لیے اس وقت پاکستان میں موجود ہے، اور اس وفد نے جوئل ٹرکیوٹس کی قیادت میں چیف جسٹس آف پاکستان سے آج ملاقات کی۔ اس میٹنگ کے بعد سپریم کورٹ سے جاری ہونے والے اعلامیے کے مطابق چیف جسٹس نے وفد کا خیر مقدم کیا، عدالتی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے جاری کوششوں کا جائزہ پیش کیا۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ عام طور پر عدلیہ کا ایسے مشن سے براہ راست رابطہ نہیں ہوتا۔ پاکستان میں عدلیہ ایک آزاد ادارہ ہے، اور بطور سربراہ اس کی خود مختاری کا تحفظ چیف جسٹس کے بقول ان کی ذمہ داری ہے، جبکہ آئی ایم ایف وفد سے یہ ملاقات وزارت خزانہ کی درخواست پر ہو رہی ہے، اس لیے وہ اپنے خیالات اور تبصروں میں محتاط رہیں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے وفد کو اعلیٰ سطحی عدالتی تقرریاں، عدالتی احتساب اور جوڈیشل کمیشن کی تنظیم نو سے بھی متعلق آگاہ کیا، جبکہ آئی ایم ایف کے وفد نے قانونی اور ادارہ جاتی استحکام کو برقرار رکھنے میں عدلیہ کے کردار کو سراہا اور گورننس اور احتساب کو مضبوط بنانے کے لیے جاری اصلاحات کی تعریف کی۔ آئی ایم ایف وفد کی عدلیہ کے حکام سے ملاقات پر سیاسی حلقوں میں تشویش بھی پائی جاتی ہے۔ سابق چیئرمین سینٹ اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما رضا ربانی نے مطالبہ کیا کہ آئی ایم ایف کا معاہدہ جو ہے فوری طور پر اسے پارلیمنٹ کے سامنے رکھا جائے، اور اپنے بیان میں ان کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت کو چاہیے کہ وہ آئی ایم ایف کے تکنیکی مشن کے ویزے منسوخ کر دے اور ان کو واپس بھیجیں جو یہاں دورے پر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریگولیٹری اور عدالتی نظام کا معائنہ کرنے کے لیے آئی ایم ایف ایک جدید دور کی ایسٹ انڈیا کمپنی کی شکل اختیار کر چکا ہے، یہ ہرگز قبول نہیں، کیونکہ پاکستان ایک خود مختار ریاست ہے۔ ایسی شرائط پر دستخط کرنے پر وزیر خزانہ کو فوری مستعفی ہو جانا چاہیے۔ دوسری جانب آئی ایم ایف نے اسٹرکچرل جو بینچ مارک کے تقاضے ہیں ان کی تعمیل کے لیے حکومت کو فروری 2025 کے آخر تک سول سرونٹس ایکٹ میں ترمیم کرنے اور پارلیمنٹ سے منظوری حاصل کرنے کا مطالبہ کیا ہے، تاکہ 17 سے 22 گریڈ کے اعلیٰ جو سرکاری افسران ہیں ان کے اثاثے بھی ظاہر کیے جا سکے۔ دوسری جانب آئی ایم ایف کے گورننس اور کرپشن جو ڈائگنوسٹک ایسٹیمیٹس ہیں ان کے تکنیکی مشن نے گزشتہ روز کے جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ساتھ انسانی وسائل ہیں، انٹیگریٹی مینجمنٹ سیل ہے، بھرتی کا عمل ہے، معاوضے اور دیگر متعلقہ امور پر ورچوئل بات چیت کی ہے، اور آئی ایم ایف کی جانب سے تجویز کیا گیا ہے کہ پاکستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی میں کرپشن میں بیوروکریٹک رکاوٹیں اور کمزور کاروبار ماحول بنیاد جو ہے وہ مسائل بنے ہوئے ہیں۔ اسی طرح مختلف مفادات رکھنے والے گروہ حکومتی معاملات پر اثر انداز ہو کر اصلاحات کو روکنے یا ریورس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ تکنیکی مشن اپریل 2025 میں پاکستان کا دورہ کرے گا، اور تاکہ اپنی رپورٹ مرتب کر سکے، جسے آئی ایم ایف پروگرام کے جو معیارات ہیں اس کے طور پر جولائی 2025 کے آخر تک شائع کیا جائے گا۔ آئی ایم ایف کے وفد کی چیف جسٹس سے ملاقات اور اس پر اٹھنے والے اعتراضات پر، اور اس کے علاوہ بھی جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات ہیں اور پاکستانی معیشت کے معاملات ہیں اس پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خزانہ اور ممتاز ماہر معیشت ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب۔ پاشا صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ سر، میں تو بطور جرنلسٹ آئی واز سرپرائزڈ کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ چیف جسٹس سے آئی ایم ایف کا وفد جو ہے وہ مل رہا ہے۔ ور یو سرپرائزڈ، اور کیا یہ ایک نارمل پریکٹس ہے آئی ایم ایف کے لیے، اور اس کو کیسے دیکھا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ بالکل نارمل پریکٹس نہیں ہے، مگر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اب آپ دیکھیے کہ جو اکتوبر
کے مہینے میں پچھلے سال جو سٹاف رپورٹ آئی جس میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ اسپیسیفکلی پاکستان کے ساتھ کون سے اسٹرکچرل کنڈیشنالٹیز ریفارمز اور ٹارگٹس پہ اگریمنٹ ہو چکا ہے. اس میں آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے, 2 چیزوں پر اگریمنٹ رہا تھا اس وقت اور اس کو اب وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں. ایک ہے کرپشن ڈائگنوسٹکس اسیسمنٹ کرنا ہے بائی جولائی, اور دوسرا ہے سول سروسز ایکٹ میں امینڈمنٹ لانا ہے تاکہ سینئر پبلک آفیشلز کے ایسٹس وقتاً فوقتاً ڈکلیئر ہوتے رہیں. جی تو حکومت نے یہ بات ایکسیپٹ کر لی تھی, تو یہ انیویٹیبل تھا کہ اب آئی ایم ایف پہلی دفعہ ہمارے 25ویں پروگرام میں ایسے اداروں کی طرف جائے اور ایسے ایشوز کو ٹیک اپ کرے جو میرے خیال سے کم از کم میں نے تو بڑے کیئرفلی فالو کیا ہے آئی ایم ایف کو, نیگوشیٹ بھی کیا ہے 2-3 مرتبہ. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اس حد تک آپ ایک لحاظ سے پاکستان کی انٹرنل گورننس کے سسٹم کو آپ ایک طرح سے ایکسپوز کر رہے ہیں. تو یہ نامناسب ہے اور اس بات پہ بڑا افسوس ہے کہ پاکستان کے پاس اب دیکھیے کہ آپشنز اتنے کم رہ گئے ہیں کہ ہمیں تقریباً ہر دروازہ کھولنا پڑ رہا ہے. اب آنے والے دنوں میں تقریباً 3-4 ہفتوں میں جب آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن فارمل فرسٹ ریویو کے لیے آ جائے گا تو پھر آپ دیکھیے گا کہ کون سے اور دروازے خدا نخواستہ کھولے جائیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کی کوئی تشویش آپ کو ہے کہ اور دروازے بھی کھل سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ جو کرپشن ڈائگنوسٹک کی بات ہے تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اسی سلسلے میں شاید یہ ملاقات ہوئی ہو, لیکن پھر بھی ایک چیف جسٹس آف پاکستان سے ملنا آئی ایم ایف کا وفد, دے ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود جوڈیشری آف کورس, نہ ان کے ڈومین میں ہے نہ کبھی پاکستان میں پہلے ایسا ہوا ہے. جی بالکل یہ نامناسب تھا, اور میں تو اس بات پہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ پاکستان has become so vulnerable that you have to open up ہمارے جو اہم ادارے ہیں ان کو بھی ہم ایکسپوز کرنا پڑ رہا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے 2024 کا کرپشن پرسیپشنز انڈیکس ریلیز کیا ہے, اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کی پوزیشن اور خراب ہو گئی ہے. ہماری رینکنگ تھی 133 آؤٹ آف رفلی 190 کنٹریز, یعنی کہ ہم 78th پرسنٹائل پہ نیچے گر چکے تھے آلریڈی, اور اب ہم 133 سے اور نیچے گر کے 135 پر چلے گئے ہیں. تو یعنی کہ انٹرنیشنل پرسیپشنز یہ ہے کہ پاکستان میں کرپشن کم ہونے کے باوجود اس میں اضافہ ہو رہا ہے, اینڈ دس بگنس ٹو لک لائک اے جسٹیفیکیشن فار آئی ایم ایف لوکنگ مور کلوزلی انٹو کرپشن پرٹیکولرلی ان ٹیکس ریونیوز اینڈ پبلک ایکسپینڈیچرز. اچھا ڈاکٹر صاحب, دوسرا یہ جو 17 سے 21 تک آفیسرز کی بات کی جا رہی ہے ایسٹ ڈیکلیریشن کی, تو ایف بی آر تو آلریڈی ہے, ریٹرنز تو سب کو فائل کرنے پڑتے ہیں. اس کا مطلب کہ پھر کمزوریاں تو ہم میں ہیں نا, لوپ ہولز تو ہیں. آئی ایم ایف اگر کنسرن ہے کرپشن کے بارے میں یا ایسٹس ڈیکلیریشن کے بارے میں, تو وہ لوپ ہولز دیکھ کے ہی آبویسلی وہ ہیں کہ جی آپ میں یہ کمزوریاں ہیں, یہ کوتاہیاں ہیں, یہ دور کریں گے آپ. دیکھیے ویلتھ سٹیٹمنٹس تو ہوتے ہیں, مگر آئی ایم ایف کا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے ایک تو ویلتھ سٹیٹمنٹس اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہوتے ہیں, انڈر اسٹیٹڈ ہوتے ہیں, اور ایف بی آر ڈز ناٹ کنڈکٹ اے پراپر کمپریہنسو آڈٹ آف ویلتھ اسٹیٹمنٹس. تو ہو سکتا ہے کہ نظام میں کوئی تبدیلی آئے اور ہمارے سینئر پبلک آفیشلز جو ہیں 17 سے 22 گریڈ تک they will be subjected to scrutiny, اور یہ ایک مناسب چیز ہے, اس سے آپ کرپشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں. I am in favor of the Civil Services Act amendment. لیکن obviously چیف جسٹس سے ملنا آپ نامناسب سمجھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آخر میں بتائیے گا کہ جو ابھی تک ہمارے پاس جو فگرز سامنے آئے ہیں, چاہے سنگل ڈیجٹ انفلیشن ہو, انٹرسٹ ریٹ جتنا نیچے آ چکا ہے, گروتھ گریجولی آہستہ آہستہ اوپر جا رہی ہے, آپ کتنے آپٹیمسٹک ہیں ان فگرز کو لے کر 6 months ڈاؤن دا لائن؟ میں آپٹیمسٹک اس بات سے ہوں کہ پاکستان کا پرفارمنس میں
امپرومنٹ آئی ہے, یقیناً آئی ہے, خاص طور پہ افراط زر میں نمایاں طور پر کمی آئی ہے. مگر دیکھیے دو ایسے ایریاز ہیں جہاں ہم ابھی بھی بہت ولنریبل ہیں. سب سے اہم ایریا ہے کہ باہر سے پیسے آنے کی رفتار اس سال پہلے 6 مہینے میں بہت کم ہو گئی ہے. فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تقریباً اسی لیول پہ ہے, بٹ مور امپورٹنٹلی پرائیویٹ لینڈرز پاکستان کو پیسہ نہیں دے رہے ہیں. ہم بانڈ نہیں فلوٹ کر پا رہے ہیں, ہمیں کمرشل بینکوں سے انٹرنیشنلی پیسہ نہیں مل رہا ہے. اور ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ دسمبر کے فگرز جو ابھی منسٹری آف فائنانس نے چھاپے ہیں اس سے واضح ہو رہا ہے کہ جو نیا پیسہ آیا ہے پاکستان میں باہر سے لونز کے طور پر یا کوئی اور طریقے سے, that is less than the repayment. یہ بہت ہی پریشان کن بات ہے, اس لیے کہ آئی ایم ایف کے جو ٹارگٹس ہیں سیلف فائنینسنگ کے, ایکسٹرنل فائنینسنگ کے, وہ ہم میٹ نہیں کر پا رہے ہیں, اور فچ نے ابھی رپورٹ میں اسی کو ہائی لائٹ کیا ہے. دوسری طرف ہمارے ریونیوز میں شارٹ فالز ہیں, اگرچہ آپ نے ذکر کیا کہ پرائمری سرپلس بہت بڑھ گیا ہے, مگر اس کے بڑھنے کی صرف ایک وجہ ہے جی کہ پہلے کوارٹر میں ہی اسٹیٹ بینک نے اپنے سالانہ پروفٹس 2500 ارب کے گورنمنٹ کو ٹرانسفر کر دیے. انہوں نے آرٹیفیشل آپ کے سرپلس کو بڑھا دیا ہے, بٹ انڈر لائنگ سرپلس میں ابھی بھی پرابلم موجود ہے, تقریباً 400 سے 500 ارب, اور ریونیوز میں شارٹ فال تقریباً اتنا ہی ہے. تو انفلوز ایکسٹرنل ڈومیسٹک ریونیوز, یہ دو آپ کے ویک ایریاز ہیں. اب دیکھیے آئی ایم ایف آپ سے کیا کہتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے تاکہ اگلا ریویو جو ہے وہ چل پڑے, اور یہ نہ ہو کہ یہ ریویو اسٹیٹ آف سسپینشن میں خدا نخواستہ چلے جائے. ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب, ناظرین پاکستان کی جو انڈر لائنگ پرابلمز ہے اکانومی پہ, اس پر تفصیلی گفتگو کر رہے تھے. وقت وہ چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. ویلکم بیک. عزیز چیف جسٹس مسٹر جسٹس یحییٰ آفریدی نے آج عمران خان کا خط موصول ہونے اور اس خط کو آئینی کمیٹی کو بھیجنے کی تصدیق کر دیا. آئی ایم ایف کے وفد سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کے خط میں سنجیدہ نوعیت کے نکات شامل ہیں. بانی پی ٹی آئی عدلیہ سے جو چاہتے ہیں وہ آرٹیکل 184 کی شق 3 سے متعلق ہے. ان کا خط کمیٹی کو بھیج دیا گیا ہے اور وہ اس خط کا جائزہ لے کر فیصلہ کریں. ان کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف کا بھی انہیں ایک خط ملا ہے, تاہم وزیراعظم کو اٹارنی جنرل کے ذریعے سلام کا جواب بھجواتے ہوئے پیغام دے دیا گیا کہ خط کا جواب وہ نہیں دیں گے. چیف جسٹس کے مطابق انہوں نے وزیراعظم کو بذریعہ اٹارنی جنرل کہا کہ اپنی ٹیم کے ساتھ آئیں. انہوں نے کہا کہ قائد حزب اختلاف سے بھی بڑی مشکل سے رابطہ کیا. وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر کو سپریم کورٹ مدعو کیا ہے. ہم نے حکومت اور اپوزیشن دونوں سے عدالتی اصلاحات کے لیے ایجنڈا مانگا ہے. پاکستان ہم سب کا ملک ہے. ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ خط لکھنے والی ججز کی پرانی چیزیں چل رہی ہیں, انہیں ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا, آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا. خط لکھنے والے ججز کی وجہ سے ایک اہل جج سپریم کورٹ کا حصہ بننے سے رہ گیا. ان کے بقول وہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو سپریم کورٹ میں لانے کے حامی ہیں. میرے بھائی ججز جو کارپوریٹ مقدمات کرتے تھے وہ آج کل مقدمات ہی نہیں سن رہے. جب وقت آئے گا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کا نام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے بھی زیر غور ہوگا. بات ہو رہی ہے سپریم کورٹ کی, تو آج ملٹری ٹرائلز, فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کے دوران جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے کہ آج کل جلاؤ گھیراؤ توڑ پھوڑ کرنا ایک فیشن بن چکا ہے. سپریم کورٹ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی کمیٹی نے کیس کی سماعت کی. جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے کہ 9 مئی جو ہے وہ 9 مئی کے واقعات کی فوٹیج ٹی وی چینلز پر چلائی گئی. 9 مئی کے واقعات میں ایک گھر میں گھس کر ٹی وی سکرینوں پر ڈنڈے مارے گئے. بنگلہ دیش میں بھی یہی کچھ ہوا, شام میں بھی لوٹ مار کی گئی. یہ کلچر بن چکا ہے. جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ کسی عام شہری کے گھر گھسنا بھی جرم ہے. کیس سماعت جو ہے وہ کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی. دوسری جانب آج اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے ریمارکس کو پارلیمنٹ پر حملہ قرار دیا. اسپیکر قومی اسمبلی نے رولنگ دیتے ہوئے کہا کہ کسی کو کے بارے میں بیان بازی کا حق نہیں. آج میڈیا میں نے ایک رپورٹ دیکھی ہے لا منسٹر صاحب, جس میں ایک آنریبل جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے انہوں نے کامنٹ کیا ہے کہ
انہوں نے پارلیمنٹ کا نام یوز کیا ہے، انہوں نے ایگزیکٹو اور جوڈیشری کا کہ یہ کولیپس کر گئیں. Nobody has a right to give a statement against the Parliament of Pakistan. It is, please convey to the Honorable Judge, this is not acceptable to the Parliament. آپ کو بتاتے چلے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس محسن اختر کیانی نے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے نتائج روکنے کے خلاف درخواست کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ عدلیہ، پارلیمنٹ اور انتظامیہ سمیت تمام ستون جو ہیں وہ کولیپس کر چکے ہیں. عدلیہ کا ستون ہوا میں ہے، مگر ہم پھر بھی مایوس نہیں ہیں. اب کچھ ذکر ہو جائے ملک کی سیاست کا. محمود خان اچکزئی کی رہائش گاہ پر اپوزیشن جماعتوں کے قائدین کے اعزاز میں ایک عشائیہ دیا گیا، جس میں مولانا سمیت بیرسٹر گوہر، اسد کیسر، صاحبزادہ حامد رضا، عوام پاکستان پارٹی کے کنوینر شاہد خاقان اور مصطفیٰ نواز کھوکر کے علاوہ دیگر نے شرکت کی. اپوزیشن جماعتوں کے مشترکہ لائحہ عمل پر غور کیا گیا. اپوزیشن جماعتوں کا ایسا ہی ایک اجتماع گزشتہ دنوں بھی ہوا تھا، جس کے بعد یہ خبریں منظر عام پر تھیں کہ شاید ایک گرینڈ الائنس بن جائے گا، لیکن شاید خاقان عباسی نے اسے ڈینائی کیا. اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا اور کیوں ابھی تک الائنس کیوں نہیں بنا؟ تو وہاں پہ کوئی پریلیمنری کام نہیں ہوا تک ہم نے کوئی الائنس بنانا ہے. تو ایک میٹنگ آف دا مائنڈس تھی کہ جو لوگ اپوزیشن میں ہیں ان کی کیا سوچ ہے، ان کی متفقہ سوچ ہونی چاہیے. اور وہ سوچ پاکستان کی خرابی ہم سب جانتے ہیں، مسائل ہم سب جانتے ہیں، اس کے اثرات جو آج اپوزیشن میں وہ بھی ہم جانتے ہیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ایک بڑی سوچ کے ساتھ اپوزیشن جو ایک میکرو لیول کی بڑی سوچ رکھے کہ ملک کے معاملات کو کیسے درست کیا جائے گا. اپوزیشن جماعتوں کی ملاقاتیں جاری ہیں اور حکومت مخالف تحریک چلانے پر بھی غور کیا جا رہا ہے، لیکن اب تک باقاعدہ کوئی الائنس تشکیل نہیں پا سکا. ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ پی ٹی آئی اور مولانا کے درمیان فاصلے کم ضرور ہوئے ہیں، لیکن اعتماد اس حد تک بحال نہیں ہوا کہ دونوں جماعتیں کسی الائنس کی شکل میں جو ہے وہ ایک جدوجہد شروع کریں. یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ کسی ون پوائنٹ ایجنڈے پر اپوزیشن جماعتیں متحد ہو سکتی ہیں. الائنس بننا بھی دور ہے. گزشتہ ملاقات کے بعد اپوزیشن جماعتوں نے حکومت سے مستعفی ہونے اور نئے شفاف الیکشن کرانے کا مطالبہ کیا تھا. تفصیلی گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ، جبکہ پروگرام کے اگلے حصے میں ہمیں سابق وفاقی وزیر اور سینئر سیاستدان فواد چودھری اور مصطفیٰ نواز کھوکر بھی جوائن کریں گے. رانا صاحب بہت شکریہ. بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ آئی ایم ایف کا وفد جو ہے اب وہ عدلیہ کے معاملات میں بھی مداخلت انہوں نے شروع کر دیا اور آج چیف جسٹس سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور اچھی خاصی تنقید ہو رہی ہے کہ ہم، بلکہ یہاں تک کہا گیا رضا ربانی صاحب نے کہ جی ہم نے تو اپنی خود مختاری جو ہے وہ کمپرومائز کر دی ہے، ان کے ویزے منسوخ کر کے انہیں واپس بھجوایا جائے. بہرحال یہ اس قسم کا جو ری ایکشن ہے یا تنقید ہے یہ بالکل بلا جواز ہے اور یعنی خواہ مخواہ جو ہے وہ یعنی حساسیت کی نشانی ہے. اتنا بھی آدمی کو جو ہے وہ حساس نہیں ہونا چاہیے کہ بالکل ہر بات کے اوپر ہی جو ہے وہ اس کی آزادی بھی اور اس کی جو ہے وہ یعنی نیشنل انٹیگریٹی جو ہے وہ انجر ہونے لگے یا ڈیمیج ہونے لگے. ہم دنیا میں رہ رہے ہیں، دنیا جو ہے وہ ایک گلوبل ولیج کی صورت اختیار کر گئی ہے. ہر ملک کا دوسرے ملک سے واسطہ ہے، ہر ادارے کا دوسرے ادارے سے واسطہ ہے. اگر ایک ادارہ جو ہے وہ ہماری فائنینشیل ہیلپ کر رہا ہے اور ان کے اپنے جو ان کا چارٹر ہے اس میں ان کی یہ بھی ڈیمانڈ ہے یا ان کا یہ ایک آبجیکٹ ہے کہ ہم جہاں جہاں پہ بھی ہم تعاون کریں گے وہاں پہ گورننس، کرپشن اور دوسرے جو ہیومن رائٹس سے متعلقہ معاملات ہیں ان کے متعلق بھی جو ہے وہ بہتری ہونی چاہیے. تو اس سلسلے میں اگر انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کی ہے، ان کی بات سنی ہے، انہیں اپنی بات سنائی ہے، تو یہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. لوگ آتے ہیں، ملتے ہیں، اپنی بات کرتے ہیں. ہم بھی جب کبھی کسی ملک میں آفیشلی اگر جاتے ہیں تو ان کے اداروں کے سربراہان سے یا باقی لوگوں سے، پولیٹیشین سے، اپوزیشن سے، ٹریجری سے ملتے ہیں. تو اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ اس میں جو ہے وہ ہماری ران صاحب ایک ہوتا ہے ملنا، ایک ہوتا ہے کسی انٹرنل افیئرز میں میڈل کرنا، مداخلت کرنا. فرض کریں عمران خان صاحب نے خط لکھا ہے چیف جسٹس کو، آرمی چیف کو بھی لکھا.
کل کو آئی ایم ایف کا وفد اگر یہ کہہ دے کہ جی وہ تو ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں, ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں, اور عدلیہ کو کہے کہ جی آپ بھی ان کیسز کا فیصلہ کریں, تو مطلب یہ تو پھر اس طرف بھی تو بات جا سکتی ہے نا, گورننس میں آتی ہیں یہ ساری کہہ دیں, وہ کہہ دیں, نہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اگر ان کے ذہن میں کوئی کوئری, کوئی کویشچن اگر آج تھا تو انہوں نے ضرور بات کی ہوگی, اور اس کا چیف جسٹس نے ود ایویڈنس اور بڑے اچھے سلیقے طریقے سے جواب دیا ہوگا. کل کو بھی اگر ان کی کوئی آبزرویشن ہوتی ہے وہ ہو سکتی ہے, وہ آبزرویشن جو ہے وہ اگر درست ہو تو ہمیں اس کے اوپر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے, اور اگر غلط ہو تو ہمیں پولائٹلی جو ہے اس کا جواب دینا چاہیے. انٹرنیشنل ریلیشنز میں آپ دنیا میں رہ رہے ہیں, آپ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے پوری دنیا کا بائیکاٹ کر کے جینا ہے. اچھا ران صاحب, چیف جسٹس صاحب نے آج ایک اور بات کی کہ جی وزیر اعظم صاحب کو انہوں نے بلایا ہے, اور لیڈر آف دا اپوزیشن کو بھی, کہ عدالتی اصلاحات پر بات کی جائے. لیکن ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ جو 40-45 جو اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں, یہ اگر ان سے پہلے یہ کنسنسس ڈیولپ ہو جاتا تو یہ اپوائنٹمنٹ جس طرح سے کنٹروورشل بنا دی گئی ہیں, کم از کم ایسا نہ ہوتا, کیونکہ جوڈیشری کی بات ہم کر رہے ہیں, انصاف کی بات کر رہے ہیں. اگر اس سے پہلے بلایا جاتا تو وہ اور زیادہ کنٹروورشل ہو جاتی. کام جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوتا رہنا چاہیے, مشاورت بھی ساتھ ساتھ چلنی چاہیے. ٹھیک. اور دوسرا ران صاحب, جو اسلام آباد ہائی کورٹ والا معاملہ ہے, ایک جج صاحب جو ہیں انہیں ایکٹنگ جج جو ہے وہ بنایا گیا, پھر چیف جسٹس صاحب پر ابھی سے وہ جی ایک یہ سپن کیا جا رہا ہے کہ جی ڈوگر صاحب کو لایا ہی اسی لیے گیا ہے کہ انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جائے, اور جس طرح منصور علی شاہ صاحب کا رستہ روکا گیا 26ویں آئینی ترمیم لا کر. یہ میں سوال رکھ رہا ہوں جو خصوصاً پی ٹی آئی کی جو تنقید ہے, یا کچھ مختلف لائر باڈیز کی یہ جو تنقید ہے, وہی کاروائی جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ڈالی جا رہی ہے. دیکھیں, اگر اپنا ڈوگر صاحب کو, سردار سرفراز ڈوگر صاحب کو اس مقصد کے لیے لایا گیا ہے تو یہ تو لانے والوں کو معلوم ہو سکتا ہے, لیکن لانے والے جو ہیں وہ بڑی معزز ہستیاں ہیں. وہ ایک تو ڈوگر صاحب خود ہیں, وہ بڑے اچھی ریپیوٹ کے جج ہیں. وہ ایسے جج ہیں کہ انہوں نے اپوزیشن کے دور میں جب ہمیں جو ہے وہ وکٹیمائز کیا جا رہا تھا تو ان کے خلاف جو بھی کیس آیا انہوں نے اس کے اوپر بالکل انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ فیصلہ دیا, بڑی جرت کے ساتھ. اور اس کے بعد چیف جسٹس جو لاہور ہائی کورٹ ہیں وہ انتہائی انڈیپینڈنٹ اور بہت جو ہے وہ انٹیگریٹی کی مالک ہیں, اور چیف جسٹس آف پاکستان. یہ 3 معزز صاحبان متفق ہوئے ہیں تو ان کا ٹرانسفر ہوا ہے. تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے پیش نظر کوئی بہتر مقصد ہوگا, اور اگر انہوں نے ایسا محسوس کیا ہے کہ اس کی ضرورت ہے تو انہوں نے درست محسوس کیا ہوگا, اور ان کے محسوس کرنے میں یا ان کی اس رائے میں بڑا وزن ہوگا, اور اس میں بہتری ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ کی. رہی بات جہاں تک کہ منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکا گیا ہے, بالکل نہیں روکا گیا. ان کو ایک اصول, ایک طریقہ کار کے مطابق جو آئین اور قانون میں درج ہے, جس کے موجد بھی سید منصور علی شاہ صاحب ہیں, انہوں نے ہی جو ہے جوڈیشل کمیشن میں یہ طریقہ کار اور یہ اصول منوایا تھا کہ سینئر موسٹ ڈز ناٹ مین دا سینئر موسٹ ان ایج اور سروس. سینئر موسٹ مینس دا موسٹ کمپیٹنٹ مین امنگ موسٹ 3 سینئرس. اور اسی بنیاد کے اوپر پھر لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی تعیناتی ہوئی. اسی اصول کے اوپر جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ سے جج جو ہے وہ ایلیویٹ ہوئے سپریم کورٹ میں, اور اسی کے تحت امنگ جو 3 سینئر موسٹ تھے ان میں سید منصور علی شاہ صاحب تھے, منیب اختر صاحب تھے, اور یحییٰ آفریدی صاحب تھے. تینوں انتہائی آنریبل, انتہائی آنیسٹ اور بڑے انصاف پسند جج ہیں. جج کے طور پہ تینوں کا بڑی اچھی ریپوٹیشن ہے. لیکن وہ اگر آپ لیں گروپنگ کو, خط لکھنے کو, 7 ایک طرف 8 ایک طرف, تو اس حوالے سے
یا فریدی صاحب کا جو کنڈکٹ ہے, جو ان کا کیریئر ہے, وہ بالکل بے داغ تھا. انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے ابو رکھا, تو ان کی جو ہے وہ تعیناتی ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا فیصلہ تھا. رانا صاحب دوسرے بتائے گا, پیپلز پارٹی کے ساتھ جو آپ کے معاملات ہیں, میں گورنر پنجاب صاحب کو سن رہا تھا جو کہہ رہے تھے کہ جی عطا تارڑ پکا فارم 47 پہ اس سے جتایا گیا, پورا پنڈی فارم 47 ہے, پورا اٹک فارم 47 ہے. کیا اس پر آپ احتجاج کریں گے, ان کو جواب دیں گے, یا آپ کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ ہوں گے 47 والے ہوں گے تو ہوں گے بس؟ نہیں, ویسے تو آپ مجھے بتائیں کہ جتنے بھی حلقوں میں الیکشن ہوا ہے جی, ان کے ونر کینڈیڈیٹ کا اعلان ہوا ہی فارم 47 کے ذریعے ہے. جی تو سارے فارم 47 کے ہی ہیں, اس میں کون سی یہ بات ویسے ہے؟ رانا صاحب آن اے لائٹر نوٹ یہی جواب کل کائرہ صاحب نے بھی مجھے دیا تھا کہ بھائی جیتا ہی 47 پہ جاتا ہے, لیکن یو نو وٹ آئی مین, کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ 47 جو ہیں نہیں وہ دیکھیں جی چلیں بات یہ ہے, گورنر صاحب کو بھی تو کوئی بات کرنے کی اجازت ہونی چاہیے نا, آخر ان کا بھی تو بیان میڈیا پہ چلنا چاہیے. آپ جب تک کوئی بات ایسی ویسی نہ ہو تو آپ اس کو چلاتے ہی نہیں ہیں. تو یعنی آپ اس کو اسی میں کہ انہوں نے بس ہیڈ لائن بنانی تھی, ہیڈ لائن بن گئی ہے گورنر صاحب کی. ہاں بالکل, کمپنی کی مشہوری بھی ساتھ ساتھ ہونی چاہیے, وہ ہونی چاہیے. چلیں رانا ثناء اللہ صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بہت بہت ناظرین, آپ نے سنا وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ صاحب, وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے کہ آئی ایم ایف کا جو وفد ہے ان کا جوڈیشری سے ملنا, چیف جسٹس سے ملنا, اس سے یہ عام سی بات ہے, اتنا کوئی ایشو نہیں ہے اگر وہ ہمیں پیسے دے رہے ہیں اور گورننس ہماری بہتر کرنی چاہتے ہیں. لیکن کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا یہ خیال ہے, سینیٹر رضا ربانی صاحب کا, کہ یہ تقریباً اس کے مترادف ہے کہ آپ اپنی خود مختاری کو جو ہے وہ کمپرومائز کر رہے ہیں. ناظرین وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا, پھر اسی ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہیں. سینئر سیاستدان مصطفیٰ نواز کھوکھر اور فواد چودھری صاحب ہمیں جوائن کریں گے ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے آپ نے رانا ثناء اللہ کی تفصیلی گفتگو سنی. اس وقت فواد چودھری صاحب ملک کے نامور لائر بھی ہیں, معروف سیاستدان بھی ہیں, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. چودھری صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. پہلے تو آپ کا کمنٹ اس پہ چاہیے کہ آج آئی ایم ایف کا وفد ملا چیف جسٹس آف پاکستان سے, ایک انہونی سی بات ہے, ان یوزول سی چیز ہے نا, آئی ایم ایف کا ڈومین ہے. آپ کو بطور لائر اور بطور سیاستدان کیا آپ کو, جب آپ کو پتہ لگا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, what was your first reaction to it? نہیں, یہ تو پارٹ ہے نا, جو ایگریمنٹ ہم سائن کر کے آئے ہیں آئی ایم ایف سے, $7 بلین کا جو ہم نے پروگرام سائن کیا ہے, اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ گورننس سے متعلق معاملات کو اوور ویو کرے گا, اور جوڈیشری تو اس میں امپیکٹ ہے. اب آپ دیکھیے 3 مہینوں کے اندر چیف جسٹس صاحب نے اور جو پارلیمانی کمیٹی ہے انہوں نے 43 نئے ججز اپوائنٹ کیے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً آپ 1 ارب کے لگ بھگ جو ایکسپینسز ہیں مہینے کے وہ آپ ایڈ کر رہے ہیں. تو آئی ایم ایف پیسے دے رہا ہے تو انہوں نے دیکھنا تو ہے نا کہ آپ کر کیا رہے ہیں. تو یہ آپ اتنی بڑی تعداد میں پاکستان کی ہسٹری میں کبھی ججز اپوائنٹ نہیں ہوئے ہیں. اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستانی ججز اور کلرکس جو ہیں اور جو سٹاف ہے سپریم کورٹ کا اور نیچے ججز کا, ایون لوور کورٹس میں, یہ اس ریجن میں سب سے ہائیسٹ پیڈ ہے. اور اتنا پیسہ کسی اور جوڈیشری کو اس وقت اس ریجن میں نہیں جا رہا جتنا پیسہ ہمارے ججز اور ان کا جو سٹاف ہے وہ لے رہا ہے. سو آئی ایم ایف کا جو کنسرن ہے جوڈیشری کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے وہ تو بالکل واضح ہے, اور ان کا جو آج ملاقات ہوئی ہے وہ بھی اس پارٹ ہے اس ایگریمنٹ کا. اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر وہ اسٹرکٹ ریویو کیا انہوں نے پاکستان کی جوڈیشل پرفارمنس کو تو اس کا اور گورننس کو, تو ظاہر ہے اس کا امپیکٹ آپ کو نظر آئے گا ان کی رپورٹ میں. نہیں, لیکن چوہدری صاحب اصولی طور پر ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ مطلب یہ تو سیدھا آپ کھل کر آپ مداخلت کر رہے ہیں نا, آپ دروازے کھول رہے ہیں. آج جوڈیشری ہے, کل کو کسی اور ادارے میں بھی چلے جائیں گے کہ جی ہم نے آڈٹ کرنا ہے, ہم نے یہ کرنا ہے, وہ کرنا, مطلب وہ ڈومین نہیں ہے آئی ایم ایف کا. نہیں, وہ اس ادارے میں بھی چلے گئے ہیں اگر آپ کو خطرہ ہے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ پینشن جو دے رہے ہیں آپ
तकरीबन 700 अरब रुपए की, वो पैसे आप उनसे ले रहे हैं ना, जो पैसे दे रहे हैं उसको वापस करने की जब पड़ी हुई है कि वापस कैसे करेंगे, तो उसने तो करना ही करना है ना। तो आईएमएफ के ऊपर ही आप खड़े हुए हैं इस वक्त। तो ये तो पाकिस्तान, देखिए यही तो इश्यूज हैं जो आपने सोचने हैं, आपने करने हैं। आप सिर्फ ये इसके ऊपर, पाकिस्तान में इस वक्त हुकूमत तो ये है ना जी कि आप देखें एक दिन गुजर जाता है तो सारी हुकूमत मिलकर लुटियां डालती है कि आज का दिन गुजर गया और कल फिर हम शुरू करेंगे, सवाए डंडे के, सवाए क्वेश्चन के, कोई ना पॉलिसी है ना कुछ है। पूरा पाकिस्तान ऊपर से नीचे तक डिवाइड कर दिया है, समझ आ नहीं करना क्या है क्या नहीं करना। 2-3 साल हो गए हैं इमरान खान को माइनस करने के चक्कर में हर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का इदारा तबाह कर दिया है, उसमें मीडिया तबाह कर दिया है, अदालतें तबाह कर दी हैं, पुलिस की जो हालत है वो आपके सामने है। तो ये इस तरह तो मुल्क नहीं चलते जिस तरह से चलाने की कोशिश हो रही है। मुस्तफा नवाज खोखर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फवाद चौधरी साहब से भी पहला सवाल यही था और आपसे भी यही सवाल करूंगा कि आज आईएमएफ का वफ्द जो मिला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, फवाद चौधरी साहब तो कह रहे हैं इस पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट जो हमने साइन किया उनके साथ $7 बिलियन लेने के लिए, और जनाब उन्होंने हमारी गवर्नर्स को भी देखना है, फिर करप्शन डायग्नोसिस उन्होंने करनी है, जुलाई तक वो रिपोर्ट भी फाइल होनी है। लेकिन ये आईएमएफ का डोमेन नहीं है और मुझे ये चीज बॉदर हो रही है सुबह से कि आईएमएफ का वफ्द आएगा और वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से मिलेगा और पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम के बारे में वो बात करेंगे। मैं तो हैरान हूं कि आपको ये चीज बॉदर कर रही है। क्यों बॉदर कर रही है? आप किसी खुद मुख्तार मुल्क के शहरी हैं? जब दुनिया में आप झोली उठा के जगह जगह फिरते हैं और कहते हैं कि जनाब हमें अपना मुल्क चलाने के लिए पैसे दें, तो फिर कौन सी खुद मुख्तारी? बॉदर तो आप तब हो जब आप एक खुद मुख्तार मुल्क हो। आपके पास खुद मुख्तारी है नहीं, सोवरेनिटी आपकी, जब आप लोगों से और ममालिक से हर दूसरे महीने आपके जो वजीर आजम है, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो, किसी सऊदी अरब के चक्कर काटने पड़ते हैं, किसी को यूएई के चक्कर काटने पड़ते हैं, किसी को कतर के चक्कर काटने पड़ते हैं, आईएमएफ के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो जहां से आप फिर पैसे लेते हैं तो खुद मुख्तारी की फिर बातें ना करें ना। या तो फिर आप अपनी इकोनॉमी को आप ठीक करें, अपने पैरों के ऊपर खड़े हों, जो रिफॉर्म्स आपने करनी है जो आज तक आपने नहीं की, आप वो रिफॉर्म्स करें। मकसद आपका ये है कि आपके एक्सपेंडिचर्स भी उस तरह चलते रहें, आपके नखरे भी कायम रहें, आपके ठाट बाट वाली जिंदगी भी कायम रहे, और फिर आप चादर जब आपकी कम होगी और पाँव ज्यादा फैलाएंगे तो फिर इस तरह तो होगा। नहीं, लेकिन मुस्तफा साहब मुझे ये बताएं ना, अगर हम ये बात अक्रॉस द बोर्ड तमाम सियासी क़यादत के लिए कर सकते हैं ना, कोई एक सियासी जमात इस वक्त ऐसी नहीं है जो आपने जो बात की या फवाद चौधरी साहब ने बात की, मतलब मुल्क के सोचने की अगर हम बात करें तो तकरीबन इस हमाम में वही वाला मुहावरा है कि सारे जो हैं वो तकरीबन एक ही चीज हैं। हाँ, तो ये मैंने तो कहा ना आपको कि हमने जो रिफॉर्म्स की जिनकी हमें जरूरत है, आज आपकी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या पिछले साल के एक्सपेंडिचर से कम हो गया है? आप एक तरफ आईएमएफ से कर्जे, मुल्क आपका चल नहीं रहा, कर्जे आप लेने की बात करते हैं और एक्सपेंडिचर्स आपके बढ़ जाते हैं। प्राइवेटाइजेशन आप बताएं, जो सफेद हाथी आपने पाल कर रखे हैं, कोई एक भी आप सरकारी इदारा प्राइवेटाइज कर सके? खुद आप रुकावटें खड़ी कर देते हैं और कहते हैं जी कि नहीं, हमने इन्हें प्राइवेटाइज नहीं होने देना। पीआईए के साथ क्या हुआ? अरबों रुपए सालाना पीआईए खा जाता है इस कौम के, उसको क्या आप प्राइवेटाइज कर सके? अरबों रुपए आपकी स्टील मिल खा जाती है, क्या आप उसको प्राइवेटाइज कर सके? जब आपने वो काम नहीं करने जो किसी जमात की तरजीह नहीं है, आपने अपनी टैक्स बेस को नहीं बढ़ाना, और वो टैक्स बेस के अंदर भी फिर आप देखिए कि सारा का सारा बोझ सैलरीड क्लास पे डाल दिया है। कोई तुक बनती है? आप खुद बताइए कि इस वक्त सैलरीड क्लास और ट्रेडर क्लास का फर्क आपको पता है कि कितना है? ट्रेडर क्लास कहां दे रही है टैक्स? सारा का सारा बोझ आपने सैलरीड क्लासेस पे डाला हुआ है। तो जब आपने इस तरह की हरकतें करनी है तो फिर आप क्यों खुद मुख्तारी का रोना रो रहे हैं? इसमें हम सारी पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग आवर एस्टैब्लिशमेंट, जब उनको भी मौका मिला, डिक्टेटरशिप्स थी, इजी डॉलर्स केप्ट ऑन कमिंग इन फ्रॉम अफगानिस्तान, 2 रीजन के अंदर जगह थी, जंगें चल रही थी पिछले 40 सालों में हुई, तो आपको आदत लग गई, लत लग गई मुफ्त के डॉलर आने की, आपने कभी रिफॉर्म्स नहीं की। और अब जब जंगें खत्म हो गई हैं तो अब आपको समझ नहीं आ रहा कि यार कि अब क्या करें। ना आपने अपनी इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्ट किया, ना आपने ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट किया। जो हालात आपने क्रिएट कर दिए, लोग उल्टा मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं।
تو آئی مین یہ باتیں وہ لوگ کریں کہ جنہوں نے ملک کو اپنے ٹھیک ٹریک پہ ڈالا ہو اور جن کے لیے خود مختاری کوئی اہمیت رکھتی ہو. ہمارے لیے کون سی خود مختاری؟ آپ کی فورن پالیسی آزاد نہیں ہے اس وقت. اب آئی مین چھوڑیں، اب کیا اس کے اوپر باتیں کریں. جی مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، فواد چودھری صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. ناظرین، بریک کے بعد یہ گفتگو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سابق وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چودھری صاحب، جوڈیشری کی اگر بات کریں، دیکھیں اس وقت لائرز جو ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہیں، ججز ہمیں ڈیوائیڈڈ نظر آ رہے ہیں، اور یہ بات شروع ہوئی 26ویں آئینی ترمیم سے. 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ پاس کرائی پاکستان پیپلز پارٹی نے. مصطفیٰ نواز صاحب کے سابق چیئرمین صاحب نے ان کو لیڈ کیا، پھر ساتھ میں پی ایم ایل این بھی اس میں شامل تھی، آف کورس ایم کیو ایم، وہ سارے. لیکن اگر تحریک انصاف اقتدار میں ہوتی تو 26ویں آئینی ترمیم کی وہ بھی حمایت کرتے اور وہ بھی پاس کرتے. یہی تو پرابلم ہو گئی ہے. یہ آپ 26ویں آئینی ترمیم میں جو سسٹم لے کے آئے ہیں نا، یہ کسی حکومت نے بھی ریورس نہیں کرنا، کیونکہ یہ اتنا حکومت کو سوٹ کرتا ہے. جوڈیشری کا جو بیڑا غرق ہوا ہے کہ یہ ایک بڑی انفارچونیٹ چیز ہو گئی ہے، اور اس کو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی حکومت آسانی سے ریورس کرے گی. آج اصل میں میری نظر میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہوئی ہے، جو اتنا میڈیا پہ نہیں ڈسکس ہوئی، وہ یہ ہوئی ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب نے پرائم منسٹر کو، لیڈر آف اپوزیشن کو بلایا ہے بات کرنے کے لیے. بہتر یہ ہوتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب انہیں یہ ججز اپوائنٹ کرنے سے پہلے بلاتے ہیں. آپ دیکھیں نا، 43 ججز آپ نے اپوائنٹ کر دیے ہیں. یہ جو 43 کے 43 ججز ہیں، اب یہ کنٹروورشل ہو گئے ہیں، اور ان کا جو اس وقت سچویشن ہے وہ پی سی او ججز سے علیحدہ نہیں ہے جو اس ترمیم کے بعد جو ججز آئے ہیں. اب اگر وہ ان کو پہلے بلا کے اور ان کے اعتراضات بات سن کے کوئی سلوشن نکالنے کی بات کرتے تو وہ بہتر تھا. بٹ نن دا لیس ابھی بھی اگر انہوں نے بلایا ہے تو میرے خیال میں یہ ایک مثبت بات ہے، اور چیف جسٹس صاحب کو چاہیے کہ وہ یہ رول پلے کرے، کیونکہ اس وقت جو ہمارے ادارے ہیں، جو کانفلکٹ ریزولوشن کے ادارے ہیں، وہ بڑے کرائسس میں ہیں. آپ نے الیکشن کمیشن ختم کر دیا، آپ نے جوڈیشری ختم کر دی، آپ نے اب تو سپریم کورٹ بالکل ہی ایک آپ نے بالکل اس کو جو ہے وہ ایگزیکٹو کا ماتحت ادارہ بنا دیا ہے. تو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ چیف جسٹس صاحب اس میں پرائم منسٹر کو اور جو پی ٹی آئی ہے اس کو انوالو کریں، اینڈ وی شوڈ آل ٹرائی کہ اس کا کوئی سلوشن جو ہے وہ نکلے. ٹھیک. مصطفیٰ صاحب، جو اپوزیشن کا شاید خاقان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک گرینڈ الائنس تک بات پہنچی نہیں ہے. مولانا صاحب کے ویوز سے عمران خان صاحب کے بارے میں فواد چودھری صاحب بھی واقف ہیں، ذاتی طور پر آپ کو پتہ ہے، ہم سب واقف ہیں کہ کوئی زیادہ وہ قدردان نہیں ہے عمران خان صاحب کی سیاست کی. کیا جے یو آئی اور پی ٹی آئی آپ کو ساتھ چلتے نظر آ رہے ہیں آگے جا کے؟ اور میں تحریک کی بات کر رہا ہوں، باقاعدہ مطلب پروٹیسٹ کی بات کر رہا ہوں، جلسے جلوسوں کی بات کر رہا ہوں. ایک زمانہ تھا جب شہید بی بی اور میاں نواز شریف صاحب بھی ایک دوسرے کے قدردان نہیں تھے، لیکن انہیں پھر ساتھ بیٹھنا پڑا. پھر اسی طرح شہباز شریف صاحب کی، میاں نواز شریف صاحب کی پیپلز پارٹی کے بارے میں، پیپلز پارٹی کی ان کے بارے میں سٹیٹمنٹس آن ریکارڈ موجود ہیں. کسی نے کہا کہ میں لاہور کی سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، کیا کروں گا، لیکن پھر وہ ایک دوسرے کے قدردان نہیں تھے، لیکن انہیں ساتھ بیٹھنا پڑا. تو سیاسی حالات مجبور کر دیتے ہیں آپ کو اپنے اہداف حاصل کرنے کے لیے اپوزنگ پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی. بالکل مولانا صاحب کی اور تحریک انصاف کی ماضی میں کافی زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ رنجشیں رہی ہیں، لیکن ساتھ بیٹھے. ابھی پہلی میٹنگ ہی ہوئی تو اس کا کانسیکوینس آپ دیکھ لیں کہ رات کو میٹنگ ہوتی ہے اپوزیشن رہنماؤں کی، اور اگلے ہی دن وزیر اعظم بنفس نفیس دوڑتے دوڑتے پہنچ جاتے ہیں مولانا صاحب کے گھر. تو یہ دیکھیں، یہ بات تو آپ بھی بطور ایک سیاسی مبصر کے، جرنلسٹ کے، ہم سارے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا اور جے یو آئی کا ایک لیتھل کمبینیشن ہوگا، اور اگر یہ کمبینیشن بن جاتا ہے، حتمی اپنی اس پہ شکل پہ سامنے آ جاتا ہے، اور یہ اپوزیشن کا الائنس ایک لارجر نیشنل ایجنڈا کو سامنے لے کر چلتا ہے، جس سے کوئی پاکستانی اختلاف نہ کر سکے، جس میں ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کی بات ہو،
جو سویلین اسپیس سیڈ کر دی ہے اس کو ری گین کرنے کی بات ہو, ریسٹوریشن آف کانسٹیٹیوشن کی بات ہو, بحالی انسانی حقوق کی بات ہو, جو پیکا جیسے کالے قوانین لائے گئے ہیں ان کو ختم کرنے کی بات ہو, ٹیررزم اتنا بڑا ایشو ہے اس کو کس طریقے سے ریزالو کرنا ہے اس کی بات ہو, تو کون پاکستانی اس سے انکار کرے گا؟ اور اگر یہ لارجر نیشنل ایجنڈا کے اوپر یہ پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہو جاتی ہیں, اسپیشلی تحریک انصاف اور JUI, تو آئی تھنک حکومت از ڈن. پھر تو یہ دنوں کی بات رہ جائے گی, ہفتوں کی بھی نہیں. اچھا, دنوں کی بات رہ جائے گی. فواد چوہدری صاحب, آخر میں جو لیتھل کمبینیشن کی کھوکھر صاحب بات کر رہے ہیں اس میں ایک چیز انہوں نے پیکا تو ایڈ کر دی, لیکن ساتھ میں لائرز آف کورس جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں, ساتھ میں اپوزیشن جماعتیں ہیں, مواد سارا موجود ہے. یہ لیتھل کمبینیشن جو ہے یہ کیا آپ کے خیال میں بننے دیا جائے گا؟ دیکھیں, بند تو یہ 6 مہینے پہلے جانا چاہیے تھا, لیکن بدقسمتی سے PTI کی جو لیڈرشپ باہر ہے ابھی, ان کا وہ قد نہیں ہے کہ وہ اس کو اچیو کر سکیں, اور اس کی وجہ سے JUI کا بھی آپ دیکھیں نا, جو 2-3 باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مولانا PTI سے اتنے فاصلے پہ ہوتے جو ماضی میں رہے ہیں تو وہ حکومت میں شامل ہو جاتے ہیں, لیکن وہ حکومت میں نہیں شامل ہوئے. اس وقت دیکھیں, فروری کے الیکشن ہو, افغانستان کا معاملہ ہو, KP میں آپریشن کا معاملہ ہو, اس میں مولانا فضل الرحمان کا اور عمران خان کا ویو ایک ہے, اور اس لیے ان کو ایک قریب آنا میں مشکل نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن بدقسمتی سے جو لیڈرشپ جو نیگوشیٹ کرتی ہے یا چیزیں کرتی ہے, ان کا تجربہ بھی نہیں ہے, ان کا قد بھی نہیں ہے, وہ جانتے بھی نہیں ہے اس طرح سے, جس کی وجہ سے یہ الائنس جو ہے وہ اب تک نہیں ہو سکا. اور اب بھی آگے اگر اس میں پرابلم آئیں گے تو وہ 75% PTI کی وجہ سے ہی ہے ابھی بھی پرابلم. مثلاً آپ دیکھیں کہ اگر آپ آج 26ویں آئینی ترمیم پہ اگر آپ مولانا کو بلیم کریں تو فیکٹ از کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم کی پرپوزل جو کانسٹیٹیوشن بینچز کی ہے وہ تو PTI لے کے گئی تھی مولانا کے پاس, تو پھر بیٹھتے نا اس کو پورا جو ہے وہ چیزیں آگے کرتے. اسی طرح سے آپ نے کہا کہ ہم نون لیگ سے اور پیپلز پارٹی سے بات چیت نہیں کریں گے, پھر آپ نے چکرئی صاحب کو اور مولانا کو پیچھے چھوڑ کے آپ نے ان سے بات چیت شروع کر دی. تو اس طرح تو نہیں الائنسز بن سکتے, آپ کو اعتماد بنانا پڑتا ہے, رشتے بنانا پڑتے ہیں. وہ NGO نہیں چلا رہے, پولیٹیکل پارٹی چلا رہے ہیں, ان کو پولیٹیکل ایک آپ کو پیکج دینا ہوگا جس میں وہ مطمئن ہو. اور یہ بات بالکل صحیح ہے مصطفیٰ کی کہ جو JUI کی اسٹیٹ پاور ہے, PTI کی اسٹیٹ پاور ہے اور وکلا کی اسٹیٹ پاور ہے, یہ 3 اتنی بڑی قوتیں ہیں کہ یہ حکومت بہت کمزور ہے, یہ مقابلہ نہیں کر سکتی. تو یہ کامبو جس دن بن گیا حکومت کا وہ آخری ہفتے ہوں. فواد چوہدری صاحب اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, تھینک یو فار جوائننگ اس. ناظرین, آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ٹویٹر ہینڈل @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے.